بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر۔ اس سورہ مبارکہ میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ القمر۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں القمر کا کلمہ ہے، یہی اس کا نام ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب انشقاق القمر کا معجزہ رونما ہوا، اور یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے منا کے میدان میں ظہور پذیر ہوا۔ مضامین سورۃ القمر۔ کفار و مشرکین آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے کہ جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخر ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکے کے سارے باشندے منا کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا کرہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کا کوئی جواز نہ رہا۔ اتنے میں ابو جہل بولا، بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ ان کے انکار کی وجہ کوئی عقلی استحالہ نہیں، بلکہ یہ لوگ محض اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عشرت پسند نفس یہ چاہتا ہے کہ قیامت کبھی نہ آئے، اس لیے یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے سامنے چند گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے گئے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کا مذاق اڑایا، اپنی ظاہری طاقت کے باعث ظلم و تشدد اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب مہلت کی مقررہ مدت ختم ہو گئی تو عذاب خداوندی آیا اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ہر قوم کے حالات ذکر کرنے کے بعد، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کی آیت کو دہرایا، جس سے قارئین کو تنبیہ کی گئی کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا ان کے بس سے باہر ہو۔ یہ تو ایک کھلی اور واضح کتاب ہے، جو شخص بھی خلوص نیت سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ گزشتہ قوموں کی بربادی کے قصے بیان کرنے کے بعد کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا لکھا ہوا کوئی وعدہ ہے کہ تم حرم خلیل میں اگر 360 بتوں کی پرستش کرتے رہو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا؟ اگر تمہیں اپنی جمعیت اور جنگجو بہادروں کی قوت پر ناز ہے تو کان کھول کر سن لو کہ تم اور تمہارے لڑکے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔
ہم نے تمہارے اعمال کو پرکھ رکھا ہے، روز محشر تم اپنی غلط کاریوں اور کرتوتوں کا انکار نہیں کر سکو گے۔ مختصر خلاصہ سورۃ القمر۔ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا۔ اپنی خواہشوں کے پیچھے ہر کام مقرر ہو چکا ہے۔ بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت۔ پھر کیا پیغام دیں ڈر سنانے والے، تو تم ان سے منہ پھیر لو۔ جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی ہوئی بات کی طرف بلائے گا، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی۔ بلانے والے کی طرف لبکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنوں ہے۔ اسے جھڑکا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ آگے کی آیات میں طوفان نوح علیہ السلام کا ذکر، قوم نوح علیہ السلام کی تباہی کا ذکر، پھر بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے یاد کرنے والا، پھر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر، پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر، پھر اس قوم اور پھر عذاب کا ذکر، پھر قرآن کے بارے میں کہ ہم نے اسے آسان فرما دیا، کوئی ہے جو اسے یاد کرے۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، کیسے اللہ نے انہیں عذاب دیا، پھر قرآن کریم کا ذکر کہ ہم نے اسے آسان کیا یاد کرنے کے لیے، پھر فرعونیوں کا ذکر، پھر ان پر عذاب کا ذکر، پھر اہل جنت کا ذکر، پھر اللہ کے حضور جو بڑی علم و برکت والا ہے اس کی طرف حاضری کا ذکر۔ اوپر کی آیات میں اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا ہے، یاد کرنے کے لیے کوئی ہے یاد کرنے والا۔ یہ ایک آفاقی پیغام ہے، جو اس کو یاد کر لے اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔